اللہ ہی ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ اللہ جو کرتا ہے نا اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کے سہارے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ نازک اور کمزور ہے، گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی ان کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے، پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا اپنے مقرر وقت پر، اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ لوگوں کا چھوڑا ہوا ہاتھ اللہ تھام لیتا ہے۔ دل کو مایوس مت ہونے دیں، بس یقین رکھیں اللہ کے فیصلوں پر۔ اگر دیر ہے تو یقیناً اسی میں خیر ہوگی۔ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک یہ مشکل کام ہے، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے رو رو کر دعا مانگتے ہیں۔ انہیں مانگنے کے بعد رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ کبھی نا امید نہ ہونا۔ وہ کن کہے گا تو ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور دعا کے بعد اگلا مقام صبر کا ہوتا ہے، وہ ٹوٹنے نہیں دے گا۔ صبر کا سلسلہ وہ کن فرمائے گا اور معجزہ ہو جائے گا۔ اللہ کی مدد ساتھ ہو تو آگ کی کیا مجال کہ آپ کا کچھ بگاڑ سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں سے یہ بھی سیکھنا چاہیے، جب اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے تو وہ آپ کے لیے اچھائی کے دروازے بروں کے ہاتھوں سے کھلواتی ہے۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں نہیں۔ تم صبر کی انتہا کرو، اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ کیا تم ڈھونڈ رہے ہو، اللہ کو تلاش کر رہے ہو، لیکن اللہ کے تمہیں کیسے ملے گا؟ کیا وہ تمہیں مل سکتا ہے، اور وہ بھی اس قرآن پاک میں ڈھونڈ رہے ہو؟ ہاں، اللہ قرآن سے ہی ملتا ہے اور ہم اللہ کو پا سکتے ہیں، لیکن اللہ تو خاص لوگوں کو ملتا ہے۔ ہم خاص نہیں، وہ خدا خاص ہے، لیکن ہر عام کو مل جاتا ہے، اور جسے مل جائے وہ خاص ہو جاتا ہے۔ اور یہ دنیا جسے ہم تلاش کرتے ہیں، یہ اگر مل جائے تو بندہ عام سے بھی عام تر ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا کی جستجو اللہ کی تلاش کو ختم کر دیتی ہے۔